بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں۔ عزت و ذلت، صحت و بیماری، نفع و نقصان، خوشی و غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی نہ کسی حال میں ہوتا ہے، یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، عزت ہوگی یا ذلت، صحت ہوگی یا بیماری، خوشی ہوگی یا غم۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کو آزماتا ہے، یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ یہ زندگی امتحان ہے، اور اس امتحان میں بندے سے 2 پیپر لیے جاتے ہیں، ایک شکر کا اور دوسرا صبر کا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصف ایمان شکر ہے اور نصف ایمان صبر ہے۔ گویا یہی 2 شرائط ہیں جن پر ساری زندگی کے امتحان کا دار و مدار ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی یہی 2 پرچے حل کرنے کو کہا گیا تھا۔ جنت کی سدا بار نعمتوں کے ذریعے شکر کا پرچہ، اور ایک درخت سے روک کر صبر کا پرچہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر ان کو یہ یقین دلایا کہ اس درخت کا پھل کھا کر دائمی جنت حاصل ہو جائے گی، جس میں وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے۔ اور یہ مشیت الہی کے ساتھ انسان کی وہ فطری کمزوری بھی ہے جس کا ذکر اللہ نے خود ہی قرآن مجید میں کیا ہے۔ پس آدم بھول گئے، فنسی آدم۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک سبق آموز واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ واقعہ سورہ مبارکہ کی پہچان بن گیا ہے۔ اصحاب کہف یعنی غار والوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا امتحان لیا، جس میں وہ کامیاب قرار پائے اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغ والے اشخاص کا ہے، جن سے شکر کا امتحان لیا گیا اور اس میں ناکام قرار پائے۔ ایک واقعہ سورہ مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، ان سے بھی صبر کا امتحان لیا گیا، اور ذوالقرنین کا شکر کا امتحان تھا۔ ذوالقرنین نے غرور اور تکبر نہیں کیا، اور رب کے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا آغاز الوہیت کے ذکر سے کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام ربوبیت پر ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ اس کائنات کا حاکم اور فرمان روا، حاجت روا اور مشکل کشا، رزق دینے اور بندوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے والا اور حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ کے آغاز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر ہے، اور آخر میں آپ کی بشریت کا تذکرہ ہے۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی عبدیت ہے۔ بندہ اللہ کا دائمی ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو پھر بندہ اپنے محبوب کی رضا کے لیے فکر مند ہوگا۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ ہر حال میں تقدیر پر راضی رہنے کا نام اللہ کی رضا ہے۔ اگر حالات اچھے ہوں تو شکر کرنا، خراب ہوں تو صبر کرنا۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ جب بندہ مقام عبدیت پر پہنچ جاتا ہے تو گویا اس نے رب کی رضا حاصل کر لی، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ مفسرین کے نزدیک عبد یعنی بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کی رضا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کہتے ہیں وہ کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا۔ ابراہیم آدم ایک غلام خرید کر لائے، اس سے پوچھا تم کھانا کون سا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تو غلام ہوں، آقا جو کھلائیں گے خوش ہو کر کھا لوں گا۔ پھر پوچھا کپڑا کون سا پسند کرتے ہو؟ تو وہی جواب دیا۔ اسی طرح ہر سوال کے جواب میں عرض کیا میں تو غلام ہوں، میرا کام ہی آقا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ گویا کہ غلام یا بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کی رضا کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور برابر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا مالک کسی وجہ سے ناراض اور خفا نہ ہو جائے۔ اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا اسوہ مبارکہ ہے کہ ان کی ساری زندگی کی تگ و دو اس لیے تھی کہ رب راضی ہو جائے۔ سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو فتنہ دجال سے حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ دجال دجل سے نکلا ہے، اور اس کے معنی دھوکہ اور فریب کے ہیں، جس کو ملمع سازی کہتے ہیں،
جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اندر سے کچھ ہوگا باہر سے کچھ اور، اس طرح دجال بھی اندر سے کچھ ہوگا اور باہر سے کچھ اور اسی طرح آج کی دجالی تہذیب جو اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ اور۔ اس وقت دنیا میں ایمان اور مادیت کے درمیان ایک جنگ جاری ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اصحاب کہف کی طرح کسی غار میں پناہ لینا ہوگی، اور اس پناہ گاہ یا غار کا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اس لیے کہ اب غاروں میں گھسنے، جنگلوں میں جا کر اللہ اللہ کرنے اور رہبانیت اختیار کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے سائے میں پناہ عطا کر دی ہے۔ آج کے دور میں یا آنے والے ادوار میں جو یقیناً اس سے بھی مشکل دور ہوگا، اپنے ایمان کو وہی بچا سکے گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، اس کی آیات میں غور و تدبر کرے گا، اس کی تعلیم کو خوب اچھی طرح سمجھ کر ان تعلیمات پر عمل کرے گا۔ قرآن اس کے لیے ایک پناہ گاہ یعنی غار بن جائے گا جہاں وہ قرآن کی رہنمائی میں اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے گا۔ اس لیے کہ اس پرفتن دور میں آدمی صبح کو مومن تو شام کو کافر، اور شام کو مومن تو صبح کو کافر ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ یہ اس سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور صراط مستقیم ہی جنت کا راستہ ہے، اور جنت اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ملے گی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو پڑھائیں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں، اس کو اپنی زندگی کا نصب العین اور مشن اور مقصد حیات بنا لیں، جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور جنت کے راستے پر اس طرح گامزن رکھے کہ ہمارا خاتمہ اسی راستے پر چلتے ہوئے ہو، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔